اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. صحابہ کے بازار جو ہیں ان کے اندر مسجدوں کے اخلاق تھے، ان کے بازاروں کے اندر، کیونکہ ان کا زیادہ وقت کہاں گزرتا تھا؟ مسجدوں میں گزرتا تھا، تعلیم اور تربیت لیتے تھے وہ وہاں سے، تو ان کے بازاروں میں مسجدوں کے اخلاق تھے۔ ایران نے کچھ چند جاسوس بھیجے اس زمانے میں کہ دیکھیں یہ لوگ جوک در جوک مسلمان بن رہے ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی اعلیٰ قسم کی، ماڈرن فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں، اور یہ درویش لوگ ہیں، لوگ ہمارے اس نظریے کو چھوڑ کر ان کے پیچھے کیوں جا رہے؟ جا کر جاسوسی کرو اور دیکھو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ وہ جاسوس آئے، مدینہ طیبہ میں ایک عورت ملی جو سونا سے لدی ہوئی ہے اور تنے تنہا ہے اور مدینے کے بازاروں میں ہے، اور یہ اس سے ملاقات ہوئی، انٹرویو اس سے لے رہے۔ اچھا بھائی تو نے فارن سے آئی تھی، مسلمان بھی نہیں تھی، تو اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اس مدینے کے لوگوں کو آپ نے کیسے پایا؟ اور وہ کیا کہنے لگی؟ ہر جوان کو میں نے اپنے بھائی سے زیادہ اپنی عزت کا محافظ پایا، اور اپنے باپ سے زیادہ میں نے اس کو شفیق پایا ہر بوڑھے کو۔ اب وہ لوگ آتے ہیں ایک دکاندار کے پاس، اور دکاندار کو کیا کہتے ہیں؟ ارے مجھے یہ فلاں چیز دے دے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کریں آپ مہربانی کر کے، یہ 7 دکاندار ہے اس سے لے لیں۔ فرمایا فارغ بیٹھے ہوئے آپ، چیز بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اور آپ ہمیں دیتے کیوں نہیں ہیں؟ اس نے کہا بھئی اصل چیز یہ ہے ہم پیسے بھی آپ کو نقد دے رہے ہیں، منہ مانگے دے رہے ہیں۔ تو وہ کیا کہنے لگے؟ بھئی اصل چیز یہ ہے کہ میں نے جب سے صبح سے دکان کھولی ہے ابھی تک میرے پاس بہت سے گاہک آ گئے ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس بھائی کی بھی کوئی خیر خواہی ہو جائے، اس کو بھی کوئی فائدہ ملے، کیونکہ الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ اب جب یہ بات انہوں نے ان کو کہی، اور وہ 3 جو آئے تھے جاسوسی کے لیے، دکاندار سے کیا کہنے لگے؟ ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ، ہم اس دین سے دور کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے ان کو دین سنایا نہیں ہے، تقریر نہیں کی ان کے سامنے، دکھایا ہے۔ دین سنایا نہیں ہے، کیا کیا ہے؟ دکھایا ہے۔ آج ہم 6 گھنٹے سنا تو لیتے ہیں، دکھانے والا دین ہمارے اندر ہے نہیں۔ یاد رکھو دوسروں کی زندگی میں دین لانا ہے، سنانے سے کبھی نہیں آئے گا، کر کے دکھانے سے آئے گا۔ ہاں، کر کے دکھانے سے آئے گا۔ سچ سکھانا چاہتے ہو، سچ بول کر دکھاؤ۔ حرام سے بچانا چاہتے ہو، حرام سے بچ کر دکھاؤ۔ تو انہوں نے ان کو دین سنایا نہیں، دین دکھایا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ آج ہمارے دکاندار کا بورڈ سارا دن جھوٹ بولتا ہے، سارا دن مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے۔ ہمارے دکاندار کے بورڈ پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ کپڑے کی واحد دکان، حالانکہ وہاں 20 اور بھی ہیں۔ جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ کپڑے کی واحد دکان، 20 دکانیں وہاں اور بھی ہیں، اور وہاں کیا لکھا ہوا؟ کپڑے کی ایک ہی دکان۔ پھر ایک اور بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، سارے بازار سے عمدہ اور سستا کپڑا۔ اس کا کیا مطلب؟ ہمارے دکاندار کا بورڈ سارا دن سارے مسلمانوں کے بورڈ کی اس کا بورڈ غیبت کر رہا ہوتا کہ سارے عمدہ بھی نہیں بیچتے اور سارے مہنگا بھی بیچتے ہیں، اور میں سارے بازار سے عمدہ اور سستا مال، اور یہ ہمارے دکاندار کا بورڈ سارا دن سارے مسلمانوں کی غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہی اخلاق لے کر ہم کہاں آتے ہیں؟ مسجد کو۔ اور پہلا اعتراض کس پر ہوتا ہے؟
मौलवी साहब, क्योंकि वही टेढ़ी फिक्र लेकर हम यहाँ टेढ़े होकर आए हैं। तो बीवी के साथ भी झगड़ा हुआ ना, तो सारा नज़ला किस पर गिरेगा? मौलवी साहब पर, क्योंकि कमज़ोर जगह यही है। फिर अपना सारा गुस्सा इधर ही उतारना होता है हमें। हालांकि जिसके पीछे नमाज पढ़ ली ना, तो फरमाया जब तक उसकी अज़मत और मोहब्बत बाप की अज़मत और मोहब्बत से ज़्यादा नहीं होगी, तो नमाज की हकीकत नहीं खुलेगी, नमाज की हकीकत नहीं खुलेगी। इसलिए आज हमारी मस्जिदों के अंदर तो ये माहौल बन गया है।